الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد قال تبارك وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قال النبي صلى الله تعالى
عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام حضرات متفق تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم، واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، سفر المظفر کا یہ ماہ مبارک ہے. آج غالباً اس کا دوسرا جمعہ ہے. دعائیں مالک کائنات اللہ وحدہ لا شریک لہ اس ماہ مبارک کے اندر ہمارے زندگیوں میں، علم میں، رزق میں، عمروں میں برکتیں نصیب فرما. جو باتیں عرض کرنی ہیں اللہ سننے سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے. سفر کچھ حضرات اس ماہ مبارک کے اندر من گھڑت موضوع اور سنی سنائی باتوں پہ لگے ہوئے ہیں. ہمارے سادہ لوگ، بلکہ شروع سے ہی یہ باتیں جو سنی سنائی کی ہوتی ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل جاتی ہیں اور لوگ اس پہ عمل بھی بڑی تیزی سے کرتے ہیں. قرآن، احادیث، صحابہ کرام، اگر ان کی کوئی بات سامنے آ جائے تو ہم اتنا جلدی انہیں نہیں لیتے جتنے جلدی ہم وہ باتیں لیتے ہیں جو ہمارا سادے لوگ، پہلے زمانے کے لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی تھی. تو سفر کے مہینے کے اندر بھی کچھ باتیں بنی ہوئی ہیں کہ اس کے اندر شادی نہیں کرنا جی، سفر کے اندر شادی نہیں کرنا جی، ورنہ شادی سفر ہی رہ جائے گی، سفر ہی ہو جائے گی. اس لیے آپ دیکھ لیں سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں ہوتی الا قلیل. اور لوگ کہتے ہیں یہ نحوست کا مہینہ ہے سفر. نہیں میرے محترم دوستوں، بزرگوں، سارے مہینے اللہ کے بنائے ہیں. اس لیے تو ہم نے کلمہ پڑھنا، میری توجہ بات، اس لیے تو ہم نے کلمہ پڑھنے کے وقت یہ اقرار کیا ہے آمنت باللہ
وملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، اچھی اور بری تقدیروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اچھا ہونا، برا ہونا، یہ کسی مہینے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں، یہ تو اللہ کے ساتھ ہے۔ عزت و ذلت کا مالک کون ہے بھائی؟ بولو تھوڑا سا۔ عزت و ذلت کا مالک کون ہے؟ موت و حیات کا مالک کون ہے؟ صحت و بیماری کا مالک کون ہے؟ بادشاہی اور جو ہے گداگر کو بادشاہ اور بادشاہ کو گداگر بنا دے، وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں۔ کسی مہینے کے ساتھ یہ باتیں متصل نہیں ہیں، جڑی ہوئی نہیں ہیں کہ مہینہ خود نحوست والا ہو، ایسا بات نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سفر کے اندر صحت مند رہتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سفر کے اندر جو ہے بیمار ہو جاتے ہیں۔ اچھا ربیع الاول میں کوئی بیمار نہیں ہوتا، رمضان المبارک میں کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ اچھا رمضان المبارک میں ہم شادیاں نہیں کرتے، کیوں؟ وہ نحوست کا مہینہ ہے۔ حالانکہ مہینوں میں اعلیٰ مہینہ، افضل مہینہ، شان والا مہینہ، یہ وہ مہینہ جس میں قرآن اترا۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، مہینے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ سفر نحوست والا مہینہ ہے، نہیں۔ لوگ فال نکالتے ہیں، پنکھوں اڑا دیا، وہ ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں جی، پتھروں سے فال نکالتے ہیں، تاروں سے فال نکالتے ہیں، درختوں سے فال نکالتے ہیں، قرآن پہ انگلی رکھ کے لفظوں پہ فال نکالتے ہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ فال کا نکالنا یہ پہلے زمانے انبیاء کے، بنی اسرائیل کے جو یہودی ہوا کرتے تھے نا، جو نصرانی ہوا کرتے تھے، جو پہلے پڑا ہوا کرتے تھے، وہ فال کا زمانہ ہے۔ حضور نے فال سے منع کی ہے۔ فال بت پرستی ہے کہ فال لینا، درخت سے فال لینا۔ اوے جی میرے اگو بلی ٹپ گئی، ایک کام خراب ہو گیا، بلی ٹپ گئی۔ اللہ اکبر، بلی ٹپن نال بلا، واہ عقیدہ تیرا، بلی دے ٹپن نال ہی بلا کوئی فرق ہوندا ہے؟ بلی پیشاما ٹپ گئی ہے، ہاں جی اللہ اکبر، مینو پچھو کیوں سدے، سوانی نو نال لڑ پیا، میں نکلدا پیا ہوں، مینو پچھو کیوں سدے، ہن جیدے میں ویندا پیا ہوں میرا کام نہیں ہونا۔ اتنی تھوڑی تھوڑی باتیں عقائد، اتنا کمزور نظریہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، عزت و ذلت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ کام کا بگاڑنا اور کام کا بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی سفر میں بیماری نہیں۔ پھر وہ حدیث سے بیان کرتے ہیں کہ جی حضور نے فرمایا جو سفر کے ختم ہونے کی مجھے بشارت دے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتی ہوں۔ علامہ ابن کبیر رحمہ اللہ نے فرمایا یہ موضوع من گھڑت حدیث ہے، نہیں ہے حدیث، من گھڑت حدیث ہے۔ اور اسی طرح سفر کے اندر بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں۔ 12-13 سفر نو پھر جناب یہاں تک وہ کچھ نہیں کرتے، سفر نہیں کرتے، باہر نہیں جانا، کاروبار شروع نہیں کرنا۔ 13 یا 14 سفر کو پھر گھگڑیاں منڈنیاں، گھگڑیاں پکاونیاں، گھگڑیاں پکا کے وہ ونڈ کے مڑ ہون کام شروع کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے عقائد ہیں، یہ ہمارے نظریات ہیں۔ میرے محترم اللہ کا قرآن ہے، عقیدوں سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایمان والو توجہ فرماؤ، اللہ کا قرآن ہے، کسی کی بات نہیں، کسی مولوی کی بات کوئی نہیں، کسی فقیر امیر غریب چھوٹے بڑے کی بات کوئی نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔
اللہ اکبر، اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں، اللہ کے دوست وہ لوگ ہیں، اللہ کے پسندیدہ وہ لوگ ہیں، آمنو جو ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، توحید کا اقرار کر لیا، رسالت کو مان لیا، معبود پہ ایمان لے آئے، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، کلمے کے اندر ہی اقرار کیا ہے مولا تیرے علاوہ کوئی الہ کوئی نہیں، مولا تیرے علاوہ خالق کوئی نہیں، مولا تیرے علاوہ بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں، مولا تیرے علاوہ زندگی موت کا مالک کوئی نہیں، مولا تیرے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں، زندگی موت کا مالک تو، حیات و ممات کا مالک تو، عزت و ذلت کا مالک تو، اللہ اکبر کبیرہ، لا الہ الا اللہ، نفع اور نقصان کا مالک تو، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا، کسی مہینے کے اندر اتنی طاقت کوئی نہیں کہ وہ مہینہ نحوست والا ہو، نقصان دینے والا ہو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ نفع دینا چاہے، کائنات مل جائے، کائنات کی طاقت مل جائے، کائنات کی فوجیں مل جائے، ساری دنیا کی طاقتیں مل جائے، عرب و عجم مل جائے، مشرق و مغرب مل جائے، جنوب و شمال کی پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، ایک آدمی کو نقصان پہنچانا چاہے الا اللہ، اگر وہ مالک نہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہی ہے لا الہ الا اللہ۔ اقراری شروع سے یہ اسی جملے کا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا، کوئی نہیں ہے اس کائنات کے اندر نفع نقصان دینے والا میرے بغیر۔ کتنے واقعات بھرے پڑے ہیں کتابوں کے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اقرار بھی کرتے ہیں آمنو آمنو، ہم ایمان لے آئے، مالک تیری وحدانیت پہ اقرار ہے، مالک تجھے مانتے ہیں، تو ایک ہے، مالک عزت و ذلت کا مالک تو، خالق تو، رازق تو، نفع نقصان کا مالک تو۔ اور پھر جب سفر کا مہینہ آتے ہیں کہتے ہیں شادی نہ کرو، اس میں تکلیفیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہو کم ضعیف لوگوں اور کم عقیدہ لوگوں، اتنے کچے ایمان کے لوگوں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لے آنے والے ہیں، اللہ کے دوست وہ ہیں۔ اور کون ہے ایمان والے؟ فرمایا وہ لوگ ہیں یخرجہم من الظلمات الی النور، یخرجہم نکالتے ہیں، اللہ اکبر پکڑتے ہیں، ان کو کھینچتے ہیں، خرج یخرجہ، انہیں نکالتے ہیں، خرج کرتے ہیں، انہیں کھینچتے ہیں، یخرجہم من الظلمات، جو اندھیروں کے اندر چھپے ہوئے ہیں، یہ اندھیروں کے اندر بسے ہوئے ہیں، جن کا عقیدہ بن چکا ہے سفر کے اندر یہ چیز ہے، جن کا عقیدہ بن چکا ہے فلاں یوں کرتا ہے فلاں یوں کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یخرجہم من الظلمات الی النور۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ لوگ ظلمات سے، اندھیروں سے نکل کے نور کی طرف آنے والے ہیں۔ عقیدہ بنائیے گا،
اللہ اکبر کبیرہ. ظلم کیا ہے؟ اندھیرا کیا ہے؟ یہی تو ہے جہالت. ان پڑھی کا نام جہالت ہے. مدرسہ موجود ہیں، اساتذہ موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگ. جہالت کا نام ظلم ہے، ظلمات، اندھیرا. اور جو باتیں اس وقت دنیا کے اندر رائج جائیں، یہ پیچھے محرم گزرا، کچھ باتیں محرم میں بنی ہوئی تھی، بلکہ ساڑھے ہاں تواڈے ہاں تو پتہ نہیں، ساڑھے ہاں تو سمانیاں پیچھا گال چھوڑے ہیں. نہ محرم میں چکتے سمانی نہیں رکھنی گارا پڑ. پتہ نہیں کیوں نہیں رکھنی گال پیچھا پہ کے ہیں جا گئی. اللہ اکبر. بھائی محرم ہے، احترام کا مہینہ ہے، قابل عزت ہے. گھر بسان اما فاطمہ کی شادی حضرت علی سے محرم میں ہو. آپ نے علماء خطبہ سے سنا ہے حضور خود اما فاطمہ کو علی کے گھر پہنچا کے ہے محرم. یہ بنی بنائی باتوں پہ بڑا عمل ہوتا ہے. میں نے پہلے عرض کیا ہے اتنا عمل قرآن تے نہیں ہے، اتنا عمل حدیث تے جلدی نہیں ہمدا جتنی جیڑا حکے تے بابا بیٹھا ہے نا اس کو شوشہ چھوڑے آتی وہ بڑی جلدی لائے لمنا کہ بابے ہو رہا یہ گال کر چھڑی حکے تے بمن والے دی گل مننی ہے، بننے تے بمن والے دی گل مننی ہے تے قرآن دی گل نہیں مننی. اللہ اکبر کبیر. اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. ایمان والے تو وہ ہیں جو ظلمات کو چھوڑتے ہیں، جہالت کو چھوڑتے ہیں، اندھیروں کو چھوڑتے ہیں، روشنی کی طرف جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اپنی چاہت کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے. فرمایا من الظلمات الی النور. قرآن نور ہے، احادیث نور ہے. قرآن کی بات مانتے ہیں، حدیث کی بات مانتے ہیں. اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں سفر کے اندر یہ جو باتیں بنی ہوئی ہیں اس سے گریز کریں. یہ نوست کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ جسے اللہ عزت دینا چاہے پوری کائنات مل جائے کوئی آدمی اس آدمی کو ذلیل نہیں کر سکتا. ساری کائنات کی طاقتیں مل جائیں، ساری کائنات کی فوجیں مل جائیں، ساری کائنات کی بہاریں مل جائیں، ساری کائنات کے لوگ مل جائیں، ساری کائنات کا مال و متا مل جائے، طاقتیں فوجیں حکومتیں مل جائیں، ایک آدمی کو ذلیل کرنا چاہے اگر وہ مالک کوئی نہ کرنا چاہے، مالک اسے عزت دینا چاہے، جو ایمان والوں رب کائنات کی قسم اس آدمی کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہی تو ہم نے کلمے کے اندر اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ. مالک عزت دینے والا تو ہے، مالک ذلیل کرنے والا تو ہے، مالک نفع نقصان کا مالک تو ہے، مالک موت و حیات کا مالک تو ہے، دن کو راتوں میں بدلنے والا، راتوں کو دن میں بدلنے والا، بوڑھوں کو جناب بچوں کو جوانیوں میں ڈھلانے والا، جوانوں کو بوڑھا کرنے والا. لا الہ الا اللہ. صرف ایک الہ ہے، وہ اللہ ہے. او جی میرا فلانے پیر کم بند کر چھوڑے ہے، استاد جی کوئی او تویز دینا میری دکان کیوں بند ہو گئی ہے. چلدی بھڑی چنگی بھلی چلدی آئی دا کی نہیں ہوتا. عقیدہ بن گیا کسی پیر نے تویز کر دی. اچھا میں سمجھدار لوگ بیٹھے ہوں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اللہ دیونا چاہے
بندہ ایڈی طاقت آلہ ہو گیا بھئی وہ اللہ تے کچھ ایسا کر چھوڑے ہیں سو کہ وہ دا رزق بند ہو گیا. اللہ اتنا کمزور ہو گیا تے وہ دی دکان ہی نہیں چلا سواد سا گیا. کدھر جان دے پہ ہو یار، کہاں کا عقیدہ اور کہاں. اللہ کا قرآن ہے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. توجہ، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. قرآن ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، وَمَا مِن دَابَّةٍ، ہواؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے، جنگل کے اندر درندوں کو نہیں دیکھتے، جنگل کے اندر بھیڑوں کو نہیں دیکھتے، جنگل کے اندر جنگلی جانوروں کو نہیں دیکھتے، بلوں کے اندر گھونسلوں کے اندر پرندوں کو نہیں دیکھتے، بلوں کے اندر چونٹیوں کیڑوں مکوڑوں کو نہیں دیکھتے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ فرماتے ہیں ابھی تو 4 مہینے کا تھا، ابھی تو تیرا نام و نشان ہی کوئی نہیں تھا کہ عبداللہ دنیا میں آئے گا، فلاں دنیا میں آئے گا، تو دنیا میں آئے گا، کتنا عرصہ گزارے گا. فرمایا 4 مہینے ابھی ماں کے پیٹ میں تھے. فرمایا ابھی تو سارا نظامی ابھی بن رہا تھا. جناب تجھے گوشت سے لوتھڑے کے اندر تبدیل کیا، تیرے ہڈیاں چڑھائی تیری ماں کے پیٹ کے اندر، سارا نظام تیرے ماں کے پیٹ کے اندر، ابھی تو دنیا کے اندر بھی نہیں آیا. فرمایا ہم نے فرشتہ بھیج کے تیری پیشانی پہ لکھ دیا تھا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ابھی 4 مہینے کا تھا، ابھی تو بڑا عرصہ تیرا دنیا میں آنے میں پڑا ہے. ہم نے تقدیر میں لکھ دیا تھا اس نے ادھر 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 جانا ہے، اتنا رزق کھانا ہے، اتنی زندگی گزارنی ہے، اور اس دن اس جگہ پہ زندگی کا آخری دن آئے گا. کل فی کتاب مبین. فرمایا ہم نے کتاب مبین میں ہر چیز نوٹ کی ہوئی ہے. اللہ اندہ میں دیونا چاہنا میں لکھ چھوڑیے، تو عقیدہ بنائی بیٹھا تیر ہو رہا تویز لکھ کے بند کر چھوڑیے. بڑی طاقت آلہ پیر ہو گیا، بڑی طاقت آلہ مرید ہو گیا، بڑی طاقت آلہ بندہ ہو گیا. اللہ کہہ رہے ہیں فی کتاب مبین، میں نے لکھ دیا اس بندے کو اتنی عزت ملے گی، اس بندے کا اتنا رزق ہے، اس بندے کو یہاں یہاں سفر ہے، اس بندے کی زندگی یوں یوں ہے. اور ساڈا عقیدہ بن گیا چند میں پرسوں دی گل ہے، آج ساڈے چاچے کہیں تو جادو ہو گیا، جادو بر حق ہو جاتا ہے. جادو ہو گیا، میرے پاس آ گیا، جاننے والا تھا جلالی صاحب حالات بڑے خراب ہیں، ایک گاں مر گئی، دوئی مردی پئی، تری پچھلے پیر دسیا بھائی 2 ہور کھلیاں نہیں مار جا رہی. ایک مر گئی، دوئی ڈھٹھی پئی. پیر آکھیا پچھو 2 کھلیاں نہیں، واقعی وہ کو کھلیاں ہی 2 آنو ساکھیا ہوئی. اور جی میں جٹ دی گل بنی ہوئی ہے، ہاں جی وہ کتے تے ککڑ والی مار صاحب نے وہ زبان سیکھی نا، تے کتے آکھیا بھی گل ہے کوئی بے آئے سے نا سجوں، تو اس آکھیا سنا کی میں پہ گزر دی، اس آکھیا ساڑھے تا مزے لگے کھلیں، کدی ختم ہم دا پیا، کدی خرایت ہوندی پئی ہے، کدی کو جوندا پیا، ساڑھے گلتا ہوں. اس آکھیا سادہ مار گیا ہیں. اس آکھیا چمڑ تینوں ایک اور نہ دساں،
اسا کیا دس اسا کیا کل مار دا گھوڑا مار جاؤں انہیں نا یہ گل بنی ہوئی ہے نا اللہ اکبر او سنیا زبان سکھی کھلائی جانور دی اسا کیا دیا گھوڑا ماری ہوئے انہوں بیچو او دوے دیں بیچو دوے دیں موڑا ہوئے اسا کیا سنا گھوڑا مرنا آئی مریا کوئی نہیں اسا کیا بھوک تو ماری اسا کیا خیر ہے کالے دی ماج مار جاؤں اس ماج جٹر کا چھوڑی تریے دیں اسا کیا بھئی گالے ہے ماجی باگ گئی گھوڑا ہی باگ گیا پیچھو اسا کیا چوتھے دیں سا آپ مار جاؤں ہون بندہ بھجے ہاں ہون مولویاں دیری بھجن ہے مولویاں دیر آیا اسا کیا ہو سر صدقہ تیو آج روڈے نکل جاویا تو تو مرنا ہے برحال میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے موت و حیات کس کے ہاتھ میں اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے قرآن ترجمہ گھر جا کے دیکھ لیں فرمایا ایمان والوں کوئی کسی کا رزق بند نہیں کر سکتا اچھا تکلیفیں نہیں آتی شہد ابی طالب کے اندر میرے اور آپ کے محبوب کو 2.5 سال بند رکھا کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا پینے کے لیے کچھ نہیں تھا جو راشن تھا ختم ہو گیا 2.5 سال آپ اس پہاڑ کی گھاٹی کے اندر شہد ابی طالب میں بند رہے بیٹیاں بھی ساتھ تھیں اما فاطمہ بھی اما زینب بھی رقیہ جولی میں پتے لاتے چن کے جو ہوا سے باہر کے اندر آتے تھے اسے چن کے لاتے اور آ کے بیٹیوں کو کہتے بیٹی پتے کھا لو ابا جان اتنی تکلیف میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر نبی چاہتا تو جنت سے کھانے نہیں آ سکتے ہیں اور جس کے لیے بنائی اس کائنات کو ہے آج اسے پتے چبوائے جا رہے ہیں اس کے خاندانوں پہ اتنی تکلیفیں آج آ رہی ہیں تو کیا تکلیف کا آنا یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کر دیا ہے کچھ نہیں میرے موت یہ تکلیف یہ جو تکلیف ہوتی ہے نا تکلیف یہ رفع درجات کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہے آدمی عبادات کے ذریعے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اللہ اس بندے نو تھوڑی جی تکلیف لا کے اتھو تک پہنچا دیں جتھو تک بندے نو پہنچنا چاہیے کیونکہ اللہ پاک اس بندے سے محبت کرتا ہے اور اللہ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ جہنم میں جائے آگ میں جلے اللہ نہیں چاہتے اللہ تو بندے پہ تکلیفیں ڈال کے مشقتیں ڈال کے ایک خامد گھر آیا صحابی رسول تھا گھر آیا نا تو عورت بڑی فرما بردار پانی مانگا عورت بھاگی بھاگی گئی پانی کا پیالہ لائی آئی تو دیکھا خامد سو گیا خامد سو گیا اب اس نے جگانا مناسب نہ سمجھا کہ سارے دن کی تھکاوٹ ہے مزدوری کیا کرتے تھے اس نے کہا چلو تھوڑا سا آرام کر لے اٹھے گا پانی پیش کر دوں جتنی دیر اسے جو تازہ تازہ سوتا ہے اس کی آنکھ کھل تو جاتی ہے تو آنکھ جو کھلی تو عورت پانی لے کے کھڑی تھی اللہ والی تو سوئی نہیں اس نے کہا جی نہیں آپ کا حکم تھا پانی لینے کا میں تو لے کے کھڑی ہوں کہ آپ کسی وقت جاگ جائیں تو مجھے اٹھا دیتی فرمایا میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے اس نے کہا اچھا پانی لیا پیا فرمایا مانگ جو کچھ منگنا ہی تو میں آج خوش کر دیتا ہے تو میں خوشی اج تیری وہ آرزو پوری کرنا چاہنا جڑی تیرے دل وچ کوئی ہے اب اس نے کہا مجھے طلاق دے دو اب اس عورت نے کہا مجھے طلاق دے دو بندہ اتنی فرما بردار عورت اتنی نیک عورت اتنی اچھی عورت اور میرے پاس کوئی جملے نہیں ہے جو میں اس کی تعریف کے لیے کہوں اتنی اچھی اور عظمت اور گھر چلانے والی محبت کرنے والی فرما بردار عورت اور یکدم ایک ہی سیکنڈ میں کہتی ہے مجھے طلاق دے دو وہ بھی خوشی میں اس نے کہا یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا یہ فیصلہ چلو ہم حضور کے پاس لے چلتے ہیں جو فیصلہ حضور کر دیں مجھے آمین
اب یہ دونوں گھر سے نکلے، عورت بھی ساتھ ہے اور خدمت بھی کرتی جا رہی، ساتھ ساتھ چلتی ہے، دعائیں بھی دیتی جا رہی۔ راستہ کچھ کٹھن تھا، ایسا ہوا کہ راستے میں تھوڑا سا پاؤں کو ٹھڈا لگا، ہاں جی، گرا، پنڈلی پہ زخم آ گیا۔ اب اس عورت نے اپنا ہی دوپٹہ اتارا، اس کو آدھا پھاڑا، اس کی پٹی بنائی، اس پہ پٹی کی، مرہم کی، اور مرہم کرنے کے بعد آدھا دوپٹہ سر پہ لیا اور فرمایا چلو۔ اب عورت کہنے لگی میں نے نہیں طلاق لینی، گھر چلو۔ کہا بڑی عجیب بات ہے، گھر سے نکلی ہے، جب خوش تھا، جب میں خوش تھا، مجھے کوئی ایسی تکلیف نہیں تھا، تو جو ہے نا طلاق لینا چاہتی تھی، اب راستے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہو، مجھے تھوڑی سی تکلیف آئی ہے، اور اب تو کہتی ہے پٹی بھی کی ہے، محبت کا دعویٰ بھی ہے، الفت کا دعویٰ بھی ہے، پیار بھی نظر آتا ہے، ہاں جی، اور اب تو کہتی ہے نہیں میں نے عدالت میں نہیں جانا، حضور کے پاس نہیں جانا، اب واپسی چلو، مجھے طلاق نہیں چاہیے، وجہ بتائیے۔ اب عورت کہنے لگی کہ میں نے آقا سے سنا ہے، میں نے آقا سے سنا ہے، میں نے سونے محبوب سے سنا ہے، توجہ رکھنا، میں نے سونے محبوب سے سنا ہے کہ جس آدمی کو کوئی تکلیف نہ آئے اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے، جس آدمی کے کوئی تکلیف نہ آئے اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ تو لہذا مجھے اتنا عرصہ ہو گیا تھا آپ کے گھر کے رہتے ہوئے آپ کو کبھی تکلیف نہیں آئی، تو میں نے یہ سوچا کہ جس سے اللہ ناراض ہو میں اس کے گھر کیسے رہ سکتی ہوں، تو لہذا اللہ کے ناراضگی والے خامد کے پاس میں نہیں رہ سکتی۔ تو اب جب آپ کو تکلیف آئی تو میں نے سمجھ لیا ہے اللہ نے آپ کو تکلیف دی ہے، اللہ آپ سے راضی ہے، آپ سے ناراض نہیں ہے، اس لیے جس سے اللہ راضی ہے میں اس کا گھر چھوڑ کے کیسے جا سکتی ہوں۔ عرض کرنا چاہتا ہوں تکلیفوں کا آنا، تکلیفوں کا جانا، صحت کا آنا، بیماریوں کا آنا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ نبیوں پہ تکلیفیں آئیں، اللہ والوں پہ مشقتیں آئیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جناب 40 دن پانی بند رہا، کیوں بند رہا، کیوں تکلیف آئی؟ حالانکہ حضور نے فرمایا عثمان میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ تجھ پہ راضی ہو جائے، عثمان تیرا گھر میرے گھر جنت کے سامنے ہوگا، عثمان تو میرا جنت کا وزیر ہے، عثمان میں راضی ہوں، عثمان اگر میری 100 بچیاں ہوتی، میری 100 بیٹیاں ہوتی، عثمان تو پریشان نہ ہو، اگر میری 100 بچیاں ہوتی میں ایک یا کے بعد دیگر تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا، لیکن زندگی کا آخری لمحہ اللہ اکبر، بڑھاپا ہے، سفید بال ہے، صحابی رسول ہے، مظلوم مدینہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، داماد رسول ہے، اور دنیا والوں رب کائنات کی قسم 40 دن پانی بند رہا، کھانا بند رہا، روٹی بند رہی۔ اس لیے کہا کرتا ہوں تکلیفوں کا آنا لا الہ الا اللہ، وہ مالک ہے، کوئی کسی دا رزق بند کر سکتا، کوئی کہیں دی دکان بند کر سکتا نہیں، عقیدہ پختہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں گل سنا دا پیوں، میں عامر کو لائے کے بعد گیا گاہ والا جہاں کبیر والا میں ہے، جب میں وہاں پہنچا مجھے وہ جانتا تھا، میں اس کو نہیں جانتا تھا، اس مینو جو ویکھیا نا تو اسا کہ جلالی آیا پہلے وہ بہ گیا، کم ہور عورتیں میریاں آئیاں بیٹھیاں، سارا نظام وہ کرندہ بیٹھا، میں ہوں ویکھن ہو گیا ہوں بھائی یہ تویز تے لکھ دا کیش ہے، انہوں اس ورکے سفید بنے پیان، کینچی نال پیا، یسترے نال پیان، اور جڑا ہو دا سامان آئی وہ چاوے
چاہ کے آکھے بابا پھد او پھدے بسوں این کرے چاہ اینو ولیٹ او ولیٹے چاہ ساڈا عقیدہ ایو کو جے پیر دی لکیراں گلیندا گیا اس 4 لکیریں مارے واللہ میں مسجد میں اس 4 لکیریں عین مارے تے 4 اگلا جملہ کہوں تو 4-5 گالیاں اتو جاندیاں کی اساں کیا لو جی ساڈا کام ہو گیا ہے جیندا گالیاں چ کام ہوے او دا بھلا قرآن تے ہو سکدا ہے کھا گئے ہو پوری گل پچا گئے ہو آزما تہاڈا ہی چنگا ہے سبحان اللہ اور جیندا کام گالیاں تے ہوے او دا کام بھلا قرآن تے ہو سکدا ہے کیونکہ قرآن کا پڑھنا پڑتا ہے فجر کی نماز کے بعد سورت یاسین پڑھنی پڑتی ہے تویز رکھیا ایک دے ہیٹ کم ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ کا قرآن ہے 3واں پارہ 3 پارہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہو ایمان والوں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور ایمان والے وہ ہیں وہ کلمہ گو ہے انہی کو نکالتے ہیں انہی کو وہ نکلتے ہیں من الظلمات الی النور اندھیریوں کی طرف سے نور کی طرف اجالوں کی طرف قرآن پڑھو گے نور آئے گا قرآن پڑھو گے ہدایت آئے گی قرآن پڑھو گے راہ راست پہ آؤ گے قرآن پڑھو گے رب محمد کی قسم دنیا بنے گی آخرت بنے گی اس لیے اپنا تعلق قرآن سے یہ جو وہمات ہیں نا جو توجیات ہیں سنی سنائیاں گلہ ہیں انہاں تے گلہ دے نائے کرو یہ میں اگے آکھیا ہے سنی سنائیاں گلہ تے سفر ٹھیک نہیں ہے یہ سفر ہے جی سفر نہیں کرنا یہ کیوں نہیں کرنا اساں تے رات دن سفر کریں گے اساں تے کوئی گل نہیں تو جو اچھی اور بری اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو یوں نہ سمجھا کرو اچھا اساں بھی کہنے پوچھن جاویے نا تے کوئی فالج پی ہوے کوئی بخار پی ہوے یا آخری لمحات وچ اساں جانے ہیں نا کہنے پوچھن اوئے ہوئے ہوئے اللہ دی پکڑے چاہ پہ اوئے ہوئے 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 اینو اللہ پھد لیا ہے اس آہی بہوں کچھ کر چھڑے ہائے پتہ نہیں جو وہ پکڑ میں آیا پڑا ہے اللہ تو اسے فرما رہے ہیں حضور کا فرمان ہے میں بندوں پہ تکلیف دے کے اسے صاف کر رہا ہوں کانٹا بھی چبھ جائے نا کانٹا اس پہ تکلیف ہوتی ہے نا تو فرمایا میں گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں نہیں میرے محترم کسی کی تکلیف کو دیکھ کے یہ نہ کہو انہوں اللہ پھاد لیا ہے نہیں بلکہ اللہ اس کے درجات بلند کر رہا ہے ہاں تکلیف کا آنا پریشانیوں کا آنا مصیبتوں کا آنا یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پہ انعام ہوتا ہے یہ مانگنا نہیں چاہیے آ جائیں تو اس پہ صبر کرنا چاہیے کربلا والوں نے بھی ہمیں یہی سکھلایا تکلیف مانگی نہیں ہے اب آ گئی ہے تو خیمے میں جا کے کیا کہہ رہے ہیں بیویوں تکلیف آ گئی ہے تم حسینی حسنی تم سیدوں خاندان رسولوں واویلا نہیں کرنا صبر کرنا ان اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے تو میرے محترم دوستوں بزرگوں ہمیشہ یقین عقیدہ اللہ پہ رکھیں اور انشاءاللہ اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اسے معافی مانگتے رہیں الہی تیری اس رضا پہ بھی راضی ہوں اگر تو صحت دے دے تو تیرے خزانے زیادہ ہیں اللہ پاک ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد